اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستغفرہ ونستہدیہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ناظرین محترم، یوم انہدام جنت البقیع 8 شوال المکرم سن 1926 کی وہ عالمناک اور غمناک تاریخ ہے کہ جس نے تمام عالم اسلام کے جو حق پسند اور انصاف پسند ہیں انہیں مغموم کیا، ان کے وجود کو رنجیدہ کیا۔ کچھ یہودی صفت ظاہر نما مسلمان آل سعود کی شکل میں کہ جو وہابیت کا ایک گروہ ہے، اس نے جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حکومت اختیار کی، قبضہ کر لیا، تو محمد اور آل محمد کی عملی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے مذہب تشیع پر شرک اور بدعت کی تہمت لگا کر اس عظیم قبرستان کو منہدم کر دیا، شہید کر دیا، جس میں بانی اسلام، بانی دین، پیغمبر کی وہ بیٹی مدفون جسے بضعۃ منی کا خطاب، جس میں آپ کی ازواج مدفون تھیں، آپ کے اصحاب مدفون ہیں، جس میں 4 معصوم امام مدفون، اسے شہید کر دیا۔ یقین جانیے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنت البقیع کو اس وجہ سے منہدم کیا، اس وجہ سے گرا دیا، اس لیے کہ مذہب تشیع کے افراد آتے ہیں اور ان قبر کی زیارت کرتے ہیں، ان قبر کی عبادت کرتے ہیں، ان قبروں کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایک جھوٹ ہے، محض جھوٹ ہے، یہ ان کی طرف سے ہم تشیع پر لگائے ہوئے ایک تہمت ہے، صرف گرانے کا ایک بہانہ تھا، ورنہ آل سعود کے اس خبیث اقدام اور ناپاک اقدام کرنے کے بعد تمام عالم اسلام سے علماء اسلام نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی، جن میں ان تمام شبہات کا جواب دیا کہ دیکھو، مذہب تشیع کا کوئی ایک فرد بھی کبھی قبر کی، قبور ائمہ کی عبادت نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا۔ ہم تو زیارت کو جاتے ہی اس عقیدے سے ہیں، اس عنوان سے جاتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ خدا کے نمائندہ ہیں۔ اگر ان کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہوتی، اگر یہ ولی اللہ نہ ہوتے، اگر یہ حجت اللہ علی الارض نہ ہوتے، تو ہم ان سے توسل ہی نہ کرتے، ہم ان سے شفاعت کی گزارش ہی نہ کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جب ہم اپنے مردوں کے قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں ہم اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے، ہم انہیں اپنی دعاؤں کا توسل نہیں بناتے، انہیں وسیلہ قرار نہیں دیتے۔ لہٰذا اب اگر کیوں قرار نہیں دیتے، کیوں ان سے دعائیں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس مرنے والے کا کوئی مقام و مرتبہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جس کے مقام و مرتبہ کو قرآن کی آیتیں بیان کریں، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کے عزیز ترین ہیں، یہ وہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ عند اللہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اب اگر ہم ان کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ ہم گناہگار ہیں، پروردگار کے نزدیک روز قیامت ہماری شفاعت کر دیجئے گا، ہماری زبانیں گناہگار ہیں، نہیں معلوم ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، لہٰذا آپ وسیلہ بن جائیے، تو خدا کی قسم یقین جانیے کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ اب ہم یہاں تک کی گفتگو کرنے کے بعد یہ عرض کرنا چاہیں گے، یہ بیان کرنا چاہیں گے، پوچھنا چاہیں گے اپنے عالم اسلام کے مسلمان سے کہ یہ بتائیے کہ اگر
یہ آل سعود جو باطناً آل یہود ہیں، بافرض محال اگر یہ کام جو انہوں نے انجام دیا، جنت البقیع کے روزے کو مسمار کیا، اگر خالصاً للہ تھا، اللہ کے لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا کہ مذہب تشیع کے افراد جو مشرک ہوتے جا رہے ہیں، جو خدا کی توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں بچا لیا جائے، تو جب آپ کے ان اقدام کے بعد علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں تمام تر شبہات کے جواب کو دے دیا، آپ کے شبہات ختم ہو گئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ ہم سے غلط فہمی ہو گئی تھی، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے قبور کو منہدم کر دیا ہے، روزے کو گرا دیا ہے، لہٰذا آپ آئیے اور روزے کو پھر سے تعمیر کرا لیجئے۔ لیکن جواب مل جانے کے باوجود خاموشی کا اختیار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ مذہب تشیع کے افراد پر شرک اور بدعت کی تہمت لگانا صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل وجہ اور ریزن یہ ہے کہ بغض محمد و آل محمد، دشمنی رسول اور آل رسول ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے مقدس حرم کی بے حرمتی کی، وگرنہ جواب مل جانے کے بعد، آپ کے شبہات ختم ہو جانے کے بعد وہی غرور، وہی تکبر، وہی اکڑ، وہی ایٹھن پہ باقی رہنا کیا مطلب؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے کو بیدار کرنا آسان ہے، لیکن جس نے خود کو سلا رکھا ہو اسے بیدار کرنا مشکل ہے، سخت ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت اس کی ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں ہو، جو راہ حق کو ڈھونڈ رہا ہو اور کسی وجہ سے بھٹک گیا ہے، لیکن جس نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہمیں راہ حق کی طرف جانا ہی نہیں ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہی نہیں، اب اس کی ہدایت کرنا سخت ہے، مشکل ہے۔ لہٰذا وہ صفت جو بغض محمد و آل محمد، بغض و عناد اہل بیت علیہ السلام، جو صدر اسلام سے لے کر ابھی تک ایک ایسی صفت رذیلہ ہے جو یہود اور یہودیت میں چلی آ رہی تھی، اسے ان آل سعود نے اپنا کر اپنے آپ کو آل یہود بنا دیا، اور اس بغض و عناد کو اس طریقے سے پروان چڑھایا، اس طریقے سے اپنے قلوب میں پرورش دی کہ اب کسی حق بات کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ بولنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تم حق بات کو سننا نہیں چاہتے، تم حق بات بولنا نہیں چاہتے ہو، لہٰذا اللہ بھی تمہارے قلوب پر اور تمہاری سماعتوں پر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ اب تم کسی حق بات کو نہ سن پاؤ گے نہ سمجھ پاؤ گے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، تم ابھی تک کسی حق کو دیکھنا پسند نہیں کرنا چاہتے تھے، اب اللہ تمہاری آنکھوں پر ایک ایسا پردہ ڈال دے گا کہ تم چاہو گے بھی حق کو دیکھنا تو نہیں دیکھ سکتے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب میں بغض محمد و آل محمد کی ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا مرض ہو گیا ہے، ایک ایسا وائرس ہو گیا ہے کہ خود قرآن کی زبان وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تم بغض و عناد کو پروان چڑھا رہے تھے، تم بغض و عناد اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے کسی حق بات کو سننا نہیں چاہتے تھے، تو پروردگار بھی تمہارا علاج خوب کرتا ہے، وہ اس بغض و عناد کو کم نہیں کرتا بلکہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ بھی اس مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تاکہ تمہارا عذاب بھی کوئی آسان عذاب نہ ہو بلکہ عذاب دردناک عذاب ہو، تم اپنے مقام و مرتبے کو جنت کے ایک نچلے طبقے پر بنا لو۔ لہٰذا آئیے ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے بار الہ، اپنے اس آخری حجت کو، اپنے اس آخری جانشین کو ہمارے درمیان بھیج دے کہ جس کی حکومت عالوی میں ہم جنت البقیع کے روزے کی دوبارہ تعمیر کرا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔